تو حضرت میں پرویز سے شروع کیا تھا. وہ جو سوالات تھے مسجد کے تعلق سے وہ تو پورے ہندوستان میں اس طرح کے نظارے ہیں کہ دیوبندیوں کی مسجدیں جو ہیں ان کے لیے کھلی ہیں. اہل خبیثوں کے لیے ہماری مسجدیں دیوبندیوں کی کھلی. یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ شیعوں کے مسجد میں جا کر ٹارگیٹنگ نہیں کر سکتے, وہاں جا کر یہ فتنہ نہیں کر سکتے, وہاں جا کر یہ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے, وہاں اپنا ڈیرا نہیں جما سکتے, یا کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویزم نہیں کر سکتے کسی کی مسجد میں, شیعہ کی مسجد میں اور کتنی پھر بورا کی مسجد میں, یا ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کی مسجدوں میں بھی جا کر یہ نہیں کرتے. مگر دیوبندیوں کی مسجدیں جو ہیں ان کے لیے کھول رکھا ہے. یہ کوئی مطلب مکر ہے, فریب ہے, کیا ہے؟ یہ مسجد حبیب کی نہیں, پورے ہندوستان کی مسجدوں کی بات ہے. میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں. دلی میں یہیں سے شروع ہو جائیے, آپ کی حبیب مسجد ہے, اس کے بعد بلال مسجد ہے, اور اس طرح کی جو اور بھی مسجدیں ہیں وہاں انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ آؤ. مگر یہ شاطر ہیں تو شاطرانہ انداز سے کام کرتے ہیں. شکار تو شکاری ہوتا ہے, یہ جو شکار بناتے. میرے مسجدوں کی میں شکار بنانے کا میں ابھی بتا رہا ہوں. باہر کی بھی بات ہے, سڑکوں کی بھی بات ہے, بازاروں کی بھی بات ہے کہ ہر جگہ یہ جو کنورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر کے, جھوٹ بول کر, یہ تو الگ کہانی ہے. مگر فی الحال میں صرف مسجدوں کی بات کر رہا ہوں, تو صرف مسجدوں کی کر رہا ہوں. کیا صرف مسجدوں میں یہ ٹارگیٹنگ نہیں کرتے, مسجدوں میں شکار نہیں کرتے, یہ ہر جگہ شکار کرتے ہیں, بازاروں میں بھی کرتے ہیں, گھروں میں بھی کرتے ہیں, ملازمین کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ بہت 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 کتنی بات, کیونکہ میں کوئی پروفیشنل اسپیکر نہیں ہوں, اور نہ میں کوئی ذاکر ہوں, نہ میں رائٹر ہوں, اس لیے میرے بات میں بے ربطی ہے. اور اس وقت میرے اندر تجربات کا طوفان اٹھا ہوا ہے, اور اس لیے میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کیا بتاؤں, کیونکہ میرے تجربات اتنے زیادہ, اتنے ایکسٹینسو اور اتنے انٹینسو ہیں کہ میں کیا بولوں کیا کیا بولوں. کہ ایک سائڈ تو ان کی گمراہی پھیلانے کی ہے, جھوٹ, دجل, مکر, فریب عقیدے کے معاملے میں, اور اس کے معاملے میں جو ہے وہ تو الگ ہے. مگر ان کا ایک شیڈوئی سائڈ بھی ہے جو بہت خطرناک ہے. شیڈوئی سائڈ مطلب وہ خطرناک سائڈ ہے جہاں یہ ہتھ کنڈہ بازی, ٹارگیٹنگ, رکاوٹوں کو ہٹانا, اور یہ ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ہر طرح کی خباثت یہ کرتے ہیں, اور خفیہ ٹارگیٹنگ یہ کرتے ہیں. مطلب جسمانی ٹارگیٹنگ, عزت آبرو کی ٹارگیٹنگ, مال کی ٹارگیٹنگ ہے نا, اس طرح سے ناکہ بندی کرنا, یا اور طرح کی افواہیں پھیلانا انڈیویجول کے خلاف, جسے انگلش میں سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کرتے ہیں, اس کی بات الگ. مگر پھر میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ. میں نے پرویز سے بات شروع کی تھی, اور پرویز پہ ابھی بات کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ پورے ہندوستان میں کلکتہ, الہ آباد, ہر جگہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب مطلب ان کو رٹایا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کے خلاف کہتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور اس کو کنڈم کرتے ہیں, مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کو. یہ پہلی ملاقات میں کہیں گے اس طرح جیسا پرویز نے کہا کہ مسلمان تو اسی میں تباہ ہے, فرقہ پرستی اور مسلک پرستی میں. اور اب چلیے میں یہیں سے پرویز سے شروع کرتا ہوں. اس نے سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا جماعتیوں کے بارے میں, تبلیغی جماعت کی حبیب مسجد میں جو حلقہ لگا کر وہ کتابیں پڑھ رہے تھے, ان کے بارے میں نے مشرک بھی کہہ دیا, جہنمی بھی کہہ دیا. اور پھر یہ دیکھیے اس کی ضد میں پھر یہ بات, اس کے بعد کہہ رہے کہ مسلمان فرقہ پرستی اور مسلک پرستی برتنے ہوئے, اپنی بات کو خود اس نے اس کو رد کیا. یہ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں اللہ کی کوئی خاص بات ہے, اور اسی لیے میں عالم نہ ہونے کے باوجود ان پر حاوی ہو جاتا ہوں, اکثر سے زیادہ حاوی ہو جاتا ہوں سوالوں کے ذریعے. تو دیکھیے اس نے پہلے تو کہا کہ میں فرقہ پرستی و مسلک کو بہت زیادہ کنڈم کر دیا, اور پھر ان کو جہنمی بھی کہہ دیا. تو یہ باتیں دو طرح کی ہو گئی کہ نہیں؟ دونوں طرح کی بات ہو گئی. اس طرح اب یہ بات ہو گئی کہ اس کی ایک, اب یہ جو شخص جو یہاں پر دیوبندیوں کو, جماعت, تبلیغی جماعت والوں کو مشرکی اور جہنمی کہہ رہا ہے سر عام, ان کی ہمت دیکھیے. وہی شخص اور وہی گروپ جو ہے 40 فٹے میں دوسری طرف راستہ پار کر کے, مجھے پتا چلا, ان لڑکوں نے بتایا اور ان لوگوں نے بتایا کہ دکاندار تھے چائے کی دکان میں ادھر ادھر, تو ان سے یہ کہا گیا, کیا کہا کہ دیوبندی اور اہل حدیث جو ہیں دو سکے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک سیدھا جاتا ہے اور ایک تھوڑا سا گھوم کے جاتا ہے. یہ دیکھیے وہ لوگ جو یہاں پہ مشرک کہہ رہے ہیں دیوبندیوں کو اور جہنمی کہہ رہے ہیں, وہ راستہ پار, مطلب میں نے کہا نا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے یہ ایکٹنگ کرتے ہیں. تو وہاں لوگوں کو یہ سمجھا رکھا, اور دوسری جگہ بھی یہاں آپ کا مسجد طیب کے بارے میں کچھ لوگ مجھ سے لڑنے مرنے پہ تل گئے, نہیں دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے, ہم نے پتہ کر لیا, انہوں نے بتایا ہے. اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں, ساری جو جتنے بھی اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کو کتنا بغض ہے. جس طرح سے ہمارے شیعہ بھائیوں کو صاحب خلفائے راشدین سے, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان سے ہے, اسی طرح ان کو بغض حضرت
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، مگر ہمارے جاہل عوام چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں ان کو یہ بات پتہ نہیں، وہ ہم سے بحث کرتے ہیں اور ہم پہ لڑنے اور مارنے کو تل جاتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہاں کی بات بتا رہا ہوں، میں شاہین باغ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو چلیے صاحب، وہاں یہ انہوں نے کہا۔ اب ایک واقعہ اور بتاتا ہوں، اس طرح کے سینکڑوں، میں سارے واقعات پہ اس طرح وقت صرف نہیں کروں گا، مگر اب بے ربطی سے میں بول رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بلال مسجد ہے، یہ بھی 40 فٹے کے پاس ہے۔ بلال مسجد کا واقعہ ہے کہ میں نماز پڑھنے ظہر میں دیر ہو گئی تھی، تاخیر ہو گئی تھی، تو میں گیا ظہر کی نماز پڑھنے۔ مسجد میں 7-8 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہ ہوں گے۔ تو میں نماز جب میں نے پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، تو میں نے دیکھا کہ میرے سائیڈ میں ایک شخص کھڑا ہے، لمبا تڑکا چیزا۔ یہ اسی طرح ہوتے ہیں جو ان لوگوں سے یہ گمراہی پھیلاتے ہیں نا، ان کی بیک اپ ہوتی ہے پوری، اور اس طرح سے لہیم شہیم قداور اور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے نا ان سے زیادہ دبدبے میں آ جائے ان کے، اور بیک اپ بھی ہوتی ہے ان کی کہ اگر کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، جیسے مجھے ٹارگیٹنگ کرا، میں کچھ بدتمیزی بات ہو تو یہ پورا مجھے پٹوا دیں گے۔ اب پرویز کی بات ہوگی تو وہ بہاری کو موٹیویٹ کر دے گا، جھوٹ سچ کس طرح بھی کچھ بھی کہہ کر یہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کر کے خود ہمارے دیوبندی بھائیوں سے، یہ جو سنی بھائیوں سے ہمیں پٹوا دے گا، یہ مروا بھی سکتا ہے۔ ان کا پورا میں آپ کو بتا دوں گا میکینزم، تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ بیک اپ ہوتی ہے ان کی، یہ جو کرتے ہیں نا اتنی ہمت سے۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ جا کے اہل حدیث مسجد میں کسی سے کہہ دو، کسی بھی آرڈنری سے آرڈنری، کسی جاہل سے جاہل کو، کہ تمہاری نماز جو ہے نا یہ سینے میں زیادہ صحیح نہیں ہے، ناف کے نیچے باندھنا زیادہ صحیح ہے، اور میں اتنا بھی کہہ دوں تو آپ کیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا ہوگا وہاں پہ۔ دیکھیے اگر وہ دیکھیں گے کہ میں جاہل ٹائپ کا ویسے ہی ہوں، تب تو یہ ہمیں الٹا کام کرنے لگیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس کے پاس دلیل ہے، دلیل سے بات کر رہا ہے، تو پھر تو میری خیریت نہیں ہے، میری ہرگز خیریت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات وہاں نہیں ہوئے تو باہر ہوئے ہیں، کہ آبجیکٹ کرنے پر یہ کسی کو گمراہ کر رہے ہیں اور میں انٹرفیئر کر گیا، تو یہ سارے اس طرح سے چڑھ گئے۔ اور اس طرح سنی بھائی جو ہیں، خاص طور سے بہاری اور دوسرے یو پی کے بھی کچھ لوگ ہیں زیادہ بہاری، وہ مجھ پہ اس طرح چڑھ گئے کہ جیسے کہ اب وہ مجھے ماریں گے، صرف ان کے مطلب انٹرفیئر کرنے سے، کسی کو گمراہ کر رہے ہیں، مطلب نماز کے تعلق سے یا اور باتوں سے، یا ہمارے اکابرین کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ڈائریکٹ نام لے کر تو نہیں کہتے، مگر کہتے ہیں یہ مولوی جو علماء ہے نا، ان کے پاس بھول سمجھ جاؤ، انہوں نے تو قوم کو تباہ کر رکھا ہے۔ اس طرح سے میں نے پوچھا بھائی سڑک پہ یہیں 40 یہ ہائی ٹینشن روڈ پہ کہ آپ علماء کی بات کر رہے ہیں، کس علماء کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو بہت سارے شیعہ بھی ہیں، اہل سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی، اہل حدیث ہیں، کہ آپ سب کے علماء کو کہہ رہے ہیں؟ جب آپ سنیوں سے کہیں گے، اسے تو سامنے پتہ نہیں کہ سامنے والا کون ہے، جب علماء کو کہیں گے کہ اکابرین نے یہی قوم کو تباہ کر رہے ہیں، یہی دبا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہی مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں، اور آپ کی پہچان نہیں ہے، تو اس سے سامنے والا کیا سمجھے گا؟ جی اس کا مطلب آپ خاموش فتنہ بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو بات یوں ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بلال مسجد میں گیا، نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی تھی، مجھے ظہر کا وقت تھا، تو میرے ساتھ ایک لمبا تڑکا 6 فٹ کا، جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ مظفر نگر یا سہارنپور کا ہے، دیکھنے میں بھی تھوڑا سا چہرہ بارونق نہیں تھا، دبدبا والا چہرہ تھا، 24 سال کا لونڈا ہوگا، جینس اور ٹی شرٹ میں تھا، تو کچھ غیر معمولی طور پہ پاؤں کو چیر رکھا تھا اس نے، بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ، اور سینے پہ اس طرح سے مذاق خیز انداز میں ہاتھ باندھ رکھا تھا۔ کیونکہ مجھے ان کے بارے میں نالج ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، تو میں اپنی فراست سے سمجھ گیا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کچھ حرکت کر رہا ہے، یہ بدماشی کر رہا ہے یہاں پہ۔ ان کی شروعات بھی ایسی الہ آباد سے ہوئی تھی، ان کی جو پرچار کا جو طریقہ ہے لوگوں کو ٹارگٹ بنانے کا، آمین آمین کہنے کا، وہ تو واقعہ ایک الگ ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو آپ وہاں دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں، پتہ کر لیں، علماء اکرام بتا دیں گے ان کی شروعات میں انہوں نے اسی ٹائپ کے اس طرح کے بہت ڈرامے کیے ہیں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اور جھگڑا کریٹ کر کے مشہور کرنے کے لیے، ہونے کے لیے، یہاں تک کہ نیوز پیپر میں ادھر آ گیا، پھر لوگوں میں جگاسا بڑھ جاتی ہے، پھر انہی لوگوں میں سے پھر یہ انہیں گمراہ کرنے کے لیے، جیسے مداری بھیڑ کو جمع کرتا ہے اور بھیڑ میں سے پھر لوگوں کو چن لیتا ہے، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا وہ ہے کہ 100 کو اگر اپروچ کرو گے تو 10 آدمی جو ہے گمراہ ہو ہی جائے گا، 100 آدمی پہ اگر محنت کی تو 10 گمراہ ہو جائیں گے، اس طرح سے یہ بہت سارے آنکڑے لے کر چلتے ہیں۔ تو کچھ بہت ہی زیادہ ٹانگ چیر رکھی تھی اس نے، اور اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ رکھا تھا بڑے مذاق خیز انداز میں۔ میں سمجھ گیا یہ کچھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی فراست سے اور اپنے تجربے سے یہ کچھ ہنائی بند کر رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر۔ تو میں، حالانکہ کافی دوری تھی، میں بدبدا کے آ گیا کہ مطلب یہ تو حدیث کا کیا، اس طرح تو حدیث میں نہیں لکھا ہے، یہ بولتے کر مجھے بلال مسجد کے سڑک پہ آنے، باہر اس طرف دوسری طرف جو راستہ ہے گلی آنے میں، مجھے کتنے لگے ہوں گے، 20 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ تو میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں دیکھا یہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو نماز میں مشغول تھا، اتنی جلدی یہ تو
مطلب بجلی کی رفتار سے اس کا مطلب نماز اگر پڑھ رہا ہوتا تو اتنی جلدی تو آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس وقت قیام میں تھا، یہ قیام کیا ہوا تھا، سینہ باندھ کے سیدھے ہوا تھا، اور رکوع سجدہ سے 2 سجدہ کر کے اٹھنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے. تو یہ آگے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے بحث کرنے لگا کہ یہ تو حدیث میں ہے، یہ حدیث میں سینہ باندھنے کا، اور انا مسلم، ہم لوگ مسلمان بھائی ہیں، ہم لوگ مسلمان بھائی ہیں. تو ہم نے کہا کون سی حدیث میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ خزیمہ کی حدیث میں. دیکھیے مجھے ٹارگیٹنگ ان کے 3-5 والا طریقہ ہے اس میں. ہاں یہ خزیمہ کی حدیث ہے، خزیمہ کی حدیث ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے میں عالم نہیں ہوں، میں نے حدیثوں کا مجھے علم نہیں ہے، حدیثوں میں کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خزیمہ کے حدیث میں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے. تو اب یہ بتائیں آپ مجھے خزیمہ کی ایک حدیث بتا رہے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، کیا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، جو ہمارے حملی بھائی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھول کے پڑھنا، جو مالکی بھائی ہمارے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا حدیثوں میں نہیں ہے، حدیثوں سے باہر کی ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ مجھے کہ جو میں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں، تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ کون سی حدیث ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، یا یہ من گھڑت چیزیں ہیں؟ کیونکہ بہت پہلے میں جب اہل حدیث ہو گیا تھا تو میں یہ لوگ کہتے تھے مجھ سے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا امام ابو حنیفہ کی ایجاد ہے. میں نے لپیٹ کے ان کی بات مان بھی لی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، پہلے یس یا نو میں جواب دیں، اور یس یا نو میں جواب دیں، یہ حدیث ہے اس تعلق سے کہ نہیں ہے. تو اسے کہا ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ہے مگر ضعیف حدیث ہے. ہم نے کہا کہ اچھا ضعیف ہے تو ضعیف حدیث ہے، تو یہ کون سی حدیث جس حدیث کو آپ ضعیف بتا رہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ضعیف حدیث ہے؟ ہم نے تو ابھی تک یہ سن رکھا تھا، آپ نئی بات کر رہے ہیں، اہل حدیثوں سے پورے انڈیا میں سن رکھا ہے ہزاروں بار کہ ناف کے نیچے باندھنا جو ہے عوام الناس سے غریب پوچھے میں جاہلوں سے یہی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی ایجاد ہے. اب آپ بول رہے ہیں حدیث میں ہے مگر ضعیف حدیث ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ضعیف حدیث ہے تو کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کا جیسے آپ نے خزیمہ کی حدیث اور نمبر بھی بتا دیا آپ نے فٹافٹ، تو اس کا بھی نمبر بتا دیجئے کون سی حدیث ہے یہ، اور ناف کے اوپر باندھنے والی کون سی حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے یا مردود حدیث ہے، یا جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والی کون سی حدیث ہے؟ آپ یہ بتائیے. تو سوالوں میں جس طرح پہلے ہم نے پرویز کو گھیرا تھا تو یہ بالکل لاجواب، کیونکہ اس کو جتنی ٹریننگ دی گئی تھی اتنا اس نے گری ہے، بھاڑے کا ٹٹو لا کے رکھا ہوگا اسے اسی طرح ٹریننگ کر کے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، رہنے کے لیے جگہ دے دی ہوگی، کھانے پینا پیسے دے رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے جتنا مرغہ لاؤ گے اتنا تمہیں ترقی ہوگی، اتنی زیادہ تنخواہ بڑھے گی، اتنا زیادہ رہائش بڑھے گی، اتنا زیادہ تمہاری ترقی ہوگی، یہی ہوگا ان کا معاملہ. تو یہ پھٹ سے سب کا ایک ہی بات ہے، پورے انڈیا میں ایک ہی بات یہ کہیں گے اس کے بعد کہ چلیے میرے ساتھ آئیے برادر آئیے، چلیے. یہ چلنے کا ورڈ ضرور کہتے ہیں. کہاں چلیے؟ کہیں نہ کہیں سینٹر بنا رکھا ہے، یہ کہاں لے جا رہا تھا مجھے نہیں پتا، مگر سینٹر میں لے جاتا، وہاں مجھے کسی بڑے گمراہ باز سے ملواتا، بڑے گمراہ باز سے جو ان کے مولوی ہوتے ہیں، وہ مجھے پھر تسلی سے. تو ہم نے کہا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے مگر آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیجیے. تو اس نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا، میں نے بھی اپنا واٹس ایپ نمبر دیا، واٹس ایپ میں نے اسے ایڈ کر تو اس نے کہا کہ میں اب مولوی سے بات کراتا ہوں. تو اس سے پھر جو بات سوال رکھا اس کا جواب تو انہوں نے دیا نہیں، مگر وہ کہنے لگے نماز میں کہیں بھی ہاتھ باندھیے، یہ بہتی اصل تو عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہونا ہے. ہم لگے یہ بات نہیں ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اس کو پکڑ کے چلیں. پھر وہ ڈکشنری کی بات کرنے لگا، عربی چھانٹنے لگے. تو عربی تو مجھے آتی ہی نہیں. ہم نے کہا مجھے تو عربی نہیں آتی، اور آپ لغت کی بات کر رہے ہیں تو پھر لغت نہیں حدیث کی بات ہوئی ہے نا، تو آپ اپنے آپ اہل لغت کہیے. آپ لغت سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، الفاظ کے معنی بتانے جا رہے ہیں لغت کو، تو حدیث کو حدیث سے ثابت کریں. حدیث یا قرآن کو آپ لغت سے تھوڑی وہ آپ کریں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حدیث کو ثابت کرنی ہے، صحابہ سے ثابت کرنی ہے. تو اس طرح سے وہ تو خیر وہ نہ ہوا، جس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، مگر اس دن سے اس نے کٹ کر دیا کسی سوال کا. پھر میں نے سوال پہ سوال کیے تو نہ اس کے مولوی نے آگے بات بڑھائی نہ ختم ہو گیا. تو یہ تو میں چونکہ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے ٹوٹی پھوٹی جو بھی میں اظہار کر رہا ہوں، ایسے تو ہزاروں ہے، اسی لیے تو ان کی تعداد ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ خطرناک ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے، خصوصاً دیوبندیوں کے لیے خطرناک بنا دیتے ہیں انہیں. ان کی ایسی برین واشنگ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مشرک اور واجب القتل اور یہ ہمارے ظلم اور تمام ہماری عزت اب ہر چیز کے لیے جائز سمجھتے ہیں، ان کو بالکل ایٹم بم بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی مسجدوں کی باتیں ہیں. اب یہ جو ہمارے طیب مسجد ہے اس کے آس پاس میں بدتمیزیوں کو ہی بتاؤں گا کہ میں ٹارگیٹ، اب میری کافی دنوں سے ٹارگیٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، دوسرے طرح کی ٹارگیٹنگ. تو یہاں پہ طیب مسجد کے لائن میں 2-3 فیملی کو انہوں نے کنورٹ کر لیا ہے.
تو ان سے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ امام حنیفہ کو مانتے ہیں، جبکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امام حنیفہ کے کس طرح کے عزیز دشمن ہیں۔ امام حنیفہ سے ان کو کیسا بغض ہے، ان کی برین واشنگ اور ٹیوننگ بچپن سے نسل در نسل اس طرح کرتے آگے۔ امام حنیفہ کا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام سنتے ساتھ ان تمام، بھائی ایک دو کی بات نہیں ہے، مجھے کافی لمبا ایکسپیرینس ہے، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام سنتے ساتھ ان کو کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھا رکھا، وہ لڑکا ملا مجھے جو اہل حدیث ہو گیا تھا، اس کی پوری فیملی ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ تو اہل حدیث ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ امام حنیفہ جو ہے نا، تو وہی بات کہا کہ ہم لوگ امام حنیفہ، ہمارے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے کہا کہ امام کا لفظ کب سے رسول سے بڑا کوئی ورڈ ہے؟ تم اب نئے نئے الفاظ استعمال کرو گے۔ کبھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کی حیثیت سے پکارا، کبھی نہیں امام۔ امام تو مسجد کے بھی ہوتے ہیں، یا رسول تو ایسا ورڈ ہے کہ اس سے بہتر اور اونچا نبی کا ورڈ سے تو کوئی اچھا ہی نہیں ہے۔ تم نے ایک نیا نام نکالا امام، امام تو مسجد کے بھی ہوتے ہیں، تم کہو کہ یہ ہمارے امام نہیں ہیں۔ ہم تو مسجد میں بھی کہتے ہیں نا عام طور پہ، کہ آپ کچھ اور کہتے ہو کہ امام صاحب آئے، امام صاحب نہیں آئے، تو امام صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، مسجد کے امام بھی امام صاحب ہیں۔ تو اس طرح سے بولے نہیں 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 نہیں، وہ ہم لوگ پورا پتہ ہے، میں تو وہاں جاتا ہوں، امام حنیفہ کو وہ لوگ مانتے ہیں، مگر یہ ہے کہ رسول کا درجہ نہیں دیتے ہیں، وہ امام کا درجہ نہیں۔ تو ان کو اس طرح سے کنفیوز کیا کہ وہ لڑکے سے میں بحث کر کے ہار گیا، مطلب وہ اتنا غبی پن دکھا رہا تھا جبکہ پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس طرح سے اور بھی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں، آپ برا مت مانیے گا، اور بے رب بول رہا ہوں، مگر میں نے سوچا ہے کہ اپنے تمام تجربات کو ریکارڈ کر کے رکھوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔